السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آج آپ حضرات کے سامنے جہیز کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جہیز جو ہے آج کل ایک لعنت کی شکل اختیار کر لیا ہے، اور اس جہیز کی وجہ سے کتنی برائیاں جو ہے اس جہیز کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں، اور اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنی ہماری بہنیں جو ہیں اپنے گھروں کے اندر قید ہیں۔ کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو اس جہیز کی وجہ سے وہ اپنے شادی کے جوڑے کو تیار نہیں کر سکتی۔ کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگ رہی۔ کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے اپنا صحیح اور دیندار جوڑا انتخاب نہیں کر پا رہی ہیں۔ کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے جو ایک رسم بن چکا ہے، غیروں کو دیکھ کر کے ہماری بہنیں جو ہیں شباب پہ ہونے کے باوجود، جوانی پہ ہونے کے باوجود آج اپنے گھروں کے اندر مقید ہیں، اور ان کے ماں باپ جو ہے پریشانی کے عالم میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن ان کا صحیح دیندار جوڑا نصیب نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے میں دوستو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اتنا آسان بنایا کہ اگر تاریخ کی کتابوں کو آپ مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، تفسیر کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کریں گے، نبی کی شادیوں کو، صحابہ کی شادیوں کو، نبی کی بیٹیوں کو شادی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ شادی جو ہے آسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ آج ہماری اس ناجائز مانگ کی وجہ سے جو شریعت نے جس کو ناجائز اور حرام قرار رکھا ہے، آج ہماری یہ جو مانگ ہے، اس مانگ کی وجہ سے میرے بھائی کتنی ہماری بہنیں جو ہیں دیندار ہونے کے باوجود، بالغ ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے گھر کے اندر صرف اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ غریب ہیں، ان کے گھر میں شادی کا جوڑا تیار نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے ماں باپ غریب ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے باپ جو ہے اور ان کی ماں جو ہے اس طرح کے ناجائز مطالبے کو، شوہر کی طرف سے کی جانے والی مطالبے کو وہ پورے نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں ایک باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ایک باپ جس کے گھر میں بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی اپنی بیٹی کی پرورش کر کے دیندار اور صحیح جوڑا حاصل کر کے اگر اس کی شادی اور بیاہ کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کل جنت کے اندر ہمارے ساتھ میں ہوگا اور ہمارے قریب ہوگا۔ میں جہیز کے مانگنے والوں دوستوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھیں کہ ہمارے اس ناجائز مانگ کی وجہ سے، ہمارے اس بھیک کے کٹورے کو لے کر کے غریب لڑکی کے دروازے پر دستک دینے کی وجہ سے، ہمارے اس گاڑی کے مانگ کرنے کی وجہ سے، ہمارے اس فریج، ٹی وی، صوفہ سیٹ اور جتنی یہ لغویات کی چیز ہے، ان چیزوں کی جو ہم مانگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اس ہماری ناجائز مانگ کی وجہ سے کتنی ہماری بہنیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ خدا نخواستہ یاد رکھیں کہ آج ہماری اس ناجائز مانگ کی وجہ سے اگر ہماری گھروں میں بیٹھنے والی لڑکیاں جو ہیں خدا نخواستہ اگر ان کا کہیں قدم پھسل گیا اور اگر وہ کوئی کسی برائی کی طرف چلی گئی یا کہیں اور چلی گئی تو اس کا ذمہ دار میرے دوستو صرف ماں باپ کو ٹھہرایا نہیں جائے گا، بلکہ ان جہیز کے مانگنے والے بھکاریوں کے سر بھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی جلدی اگر بالغ لڑکیاں ہو جائیں تو ان کی جتنی جلدی ہو سکے شادی کر دیا کرو۔
اب ماں باپ تو تیار ہیں شادی کرنے کے لیے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا صحیح جگہ اور صحیح اور دیندار جوڑا نصیب ہو جائے، اچھا گھر مل جائے، میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ لیکن افسوس ان بھکاریوں کے اوپر، افسوس ان جہیز کے مانگنے والوں کے اوپر، افسوس ان جہیز کا سوال کرنے والوں کے اوپر۔ کم سے کم تم ایک ماں باپ کے دل کو دیکھتے، ایک ماں باپ کا جو دل تمہارے اس جہیز کی مانگنے کی وجہ سے تڑپتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، گھروں میں اس کی نیند نہیں آتی، گھر میں چین و سکون کی زندگی اسے نصیب نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اگر میں اس کا کہیں اور صحیح اور دیندار جوڑا میں نے تلاش نہیں کیا تو خدا نخواستہ میری بیٹی کیا کر رہی ہوگی، کیا کرتی ہوگی اور کیا سوچتی ہوگی، اور اس کا گناہ میرے اوپر آئے گا۔ کبھی آپ غریبوں کے گھر جائیں، کبھی غریب لڑکیوں کی داستان کو سنیں، آپ سوچیں تو صحیح، ایک غریب لڑکی، بالغ لڑکی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عنایت فرمایا ہے، لیکن وہ غریب ہے، مجبور ہے، بے بس ہے۔ ایک بالغ لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بغل میں ایک مالدار لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے ماں باپ بڑی دھوم دھام سے، پورے کر و فر کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کرتے ہیں۔ میں ان مالداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مالدار بھی غور سے سوچے جو اپنی ایک بیٹی کی شادی میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں آپ نے لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا، آپ کے بغل میں غریب لڑکی صرف پیسے کی وجہ سے، اس کے ماں باپ پیسے اور جہیز کو پورا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو جس وقت تمہاری بیٹی کی ڈولی اٹھ رہی ہوگی، جس وقت تمہاری بیٹی اپنے شادی کے کپڑے کو پہن کر کے نکل رہی ہوگی، اگر خدا نخواستہ اس غریب کی بیٹی کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر نکل گیا کہ کاش کہ میرا باپ بھی اگر مالدار ہوتا، مجھے بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اعزاز و اکرام کے ساتھ جہیز وغیرہ دے کر کے اسی طریقے سے اس مالدار کی طرح میری بھی شادی کرتا، تو یاد رکھیے گا، میں ان مالداروں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ جو آنسو کا قطرہ نکلے گا تمہاری بیٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس لیے مالداروں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس اللہ نے دولت دی ہے، اگر تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و زر کی بیش بہا قیمت عنایت فرمایا ہے، تو اگر تم اپنے لڑکی کی شادی کرتے ہو تو اس کے ساتھ میں غریب لڑکیوں کی بھی شادی کرا دیا کرو، تاکہ ان کی دعائیں تمہارے لیے دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس جہیز کی وجہ سے میرے بھائی بہت ہمارے مسلم قوم کے اندر بہت نقصان ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اس مانگ کی وجہ سے ہماری مسلم لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں اور عمر زیادہ ہوتی گئی، اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلا وہ کسی غیر کے ساتھ چلی گئی جو پوری زندگی کے لیے میرے دوستو وہ نطفہ اور اس کے بچے بھی حرام کے ہوئے، غیر ہوئے، اور ایک اسلام سے ایک لڑکی کو نشانہ بنا کر کے اچک لیا گیا۔ اس کا سارا ذمہ دار یہ جہیز کے مانگنے والے حضرات ہوئے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں اپنے بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جہیز کی لعنت کو آپ لوگ ختم کریں، جہیز کے ماحول کو ختم کریں اور اس طرح کی شادی کریں جس طرح کی شادی ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس لیے اگر اس طرح کی ہم شادی کرتے ہیں تو میرے دوستو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور اس جہیز کی لعنت جو ختم ہوگی تو ہر غریب کی لڑکی کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہاں بھر میں پھر سے دبدبے اسلام کرنا ہے، جہاں بھر میں پھر دبدبے اسلام کرنا ہے، جس کام کے لیے آئے
وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد